28 نمبر آیت سورہ غافر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب وقال الذي آمن يا قوم اتبعون يهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب ويا قوم ما لي يدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني ليكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة وادخلوا آل فرعون أشد العذاب وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آیات جو ابھی آپ نے سنی ہے حضرت موسیٰ اور فرعون کی جو کشمکش ہے اس میں ایک مرحلہ آتا ہے کہ جب فرعون نے دھمکی دی کہ مجھے چھوڑو میں موسیٰ کو قتل کیے دیتا ہوں اور اپنے رب کو پکار کر دیکھے، تو یہاں ایک شخص درمیان میں آتا ہے کہ جو آل فرعون سے تعلق رکھتا تھا، یعنی شاہی خاندان کا شخص تھا اور وہ مومن تھا لیکن اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا،
تو اس مرحلہ پہ اس نے پھر مداخلت کی، لیکن مداخلت یہ کہہ کر نہیں کہ میں تو ایمان لایا ہوا تھا، چھپایا ہوا تھا، اور آج میں اپنے آپ کا ایمان کا اظہار کر رہا ہوں. یعنی مومن تھا، ایمان چھپایا ہوا تھا، لیکن اس وقت اس نے اٹھ کر پھر اپنی قوم کو نصیحت کرنے کی کوشش کی، سمجھایا، اور اپنے آپ کو بہرحال خطرے میں ڈالا، اس لیے کہ ایسے موقع پہ اس طرح کی بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور ایسے آدمی پہ پھر شک کیا جاتا ہے کہ شاید یہ دشمن سے ملا ہوا ہے. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر ایسی کوئی ضرورت ہو، مصلحت ہو دین ہی کی، تو ایمان چھپایا جا سکتا ہے. اور دوسری شکل جو چھپانے کی ہے، جہاں اجازت ہے چھپانے کی، کہ جہاں ظلم کا ڈر ہو کہ ایمان کا اظہار کیا تو ظلم کیا جائے گا، ستایا جائے گا، تو اس وجہ سے اگر کوئی ایمان چھپاتا ہے تو وہ بھی جائز ہے. اور بعض دفعہ مصلحت کے تحت چھپانے کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے اس شخص نے چھپایا، اس لیے کہ اگر یہ مسلمان پہلے سے ہو چکا ہوتا تو ظاہر ہے اس طرح کی بات کرنے کا موقع نہیں ملنا تھا اسے، لیکن اب چونکہ کسی کو پتہ نہیں تھا مسلمان ہے، اس لیے اسے یہ موقع ملا. جس طرح جنگ خندق میں حضرت نعیم بن مسعود نے ایمان چھپایا اور ایک بہت بڑا کردار ادا کیا. اگر وہ ایمان کا اعلان کر چکے ہوتے تو اس طرح کا کردار ادا نہیں کر سکتے تھے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان چھپائے رکھا کافی دیر تک مکہ میں، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے، بلکہ آپ کے حکم سے، تاکہ وہ وہاں اپنے ایمان کو چھپا کر دین کی، مسلمانوں کی خدمت کر سکے. تو یہ شخص اس موقع پہ آ کر پھر اپنی قوم کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے. اور آل فرعون میں سے ایک مومن شخص نے کہا، جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا، کہ کیا تم ایک ایسے شخص کو قتل کرو گے کہ جو یہ کہتا ہے کہ اللہ میرا رب ہے، اور وہ تمہارے پاس واضح نشانیاں لے کر آیا تمہارے رب کی طرف سے، یعنی حضرت موسیٰ کی طرف اشارہ ہے کہ کیا انہیں قتل کرو گے کہ اس وجہ سے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ میرا رب ہے اور نشانیاں بھی لے کر آیا تمہارے پاس. اور اگر وہ جھوٹا ہو تو اس کے جھوٹے ہونے کا وبال اسی پہ ہے، اور اگر وہ سچا ہو تو پھر تمہیں اس چیز کا کچھ حصہ تم پہ آ کر رہے گا جس سے وہ ڈراتا ہے، یعنی وہ عذاب جس سے وہ ڈرا رہا ہے تو وہ پھر اس عذاب کے لپیٹ میں تم آؤ گے. ذرا سوچو، یعنی یہ ہے عقل اور فطرت کی بات. جی مثلا کوئی کہتا ہے جی قیامت نہیں ہے، کوئی مرنے کے بعد نہیں اٹھنا. اچھا، تو دو ہی شکلیں ہیں، ایک ہے کہ نہیں ہے. اچھا، تو جو شخص اس کے لیے تیاری کر رہا ہے تو نہ آئی تو اس کا تو کوئی نقصان نہیں نا، چند لذتیں ہی ہیں نا دنیا کی چھوڑی، کوئی نقصان، یہ کون سا نقصان ہے؟ کچھ نہیں، چند عیاشیاں نہیں کی دنیا میں، کوئی اتنی بڑی بات نہیں. لیکن جو کہہ رہے ہیں نہیں، اور اگر آ گئی تو پھر کیا بنے گا؟ ابدی تباہی، ابدی زندگی سامنے آ گئی جس کی کوئی تیاری نہیں. تو یہ بھی ایک عقل اور فطرت کا طریقہ ہوتا ہے کہ وہ شخص کہہ رہا انہیں کہ اگر وہ جھوٹا ہے شخص، تم کہہ رہے جھوٹا ہے، تو پھر جھوٹ کا وبال اسی پہ، تمہیں کیا ہوگا؟ بولنا تو جھوٹ جو بھی ہے، تمہیں کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ جی. اور اگر سچا ہے تو پھر سوچو کہ جس عذاب سے وہ ڈرا رہا ہے وہ عذاب آ گیا تو پھر کیا ہوگا. بے شک اللہ کسی ایسے شخص کی رہنمائی نہیں کرتا جو حد سے تجاوز کرنے والا اور جھوٹا ہو. اے میری قوم، آج تمہارے ہاتھ میں اقتدار ہے، زمین میں تم غالب ہو، تو کون ہماری مدد کرے گا اللہ کے عذاب کے مقابلے میں اگر وہ ہم پہ آ گیا. اور فرعون نے کہا، میں تو آپ کو اپنی سوچی سمجھی رائے یہ بتا رہا ہوں اور سیدھے راستے کی طرف تمہاری رہنمائی کر رہا ہوں. درمیان میں لقمہ دیا فرعون نے، مداخلت کی کہ بھئی میں تو اپنی سوچی سمجھی رائے بڑی مدبرانہ تمہیں بتا رہا ہوں، اور جو راستہ میں بتا رہا ہوں بالکل سیدھا راستہ ہے. پھر اس مومن شخص نے اور اس مومن نے جو ایمان لایا تھا کہا کہ اے میری قوم، میں تم پہ ایک ایسے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں جس طرح کا عذاب پہلے گروہوں پہ آ چکا ہے، جس طرح کا عذاب قوم نوح اور عاد اور سمود اور ان کے بعد آنے والی بہت ساری قوموں پہ آیا. اور اللہ بندوں پہ ذرا بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے. ان سب پہ عذاب آیا تو اس لیے نہیں کہ اللہ نے ظلم کیا، یہ وہی حرکتیں کر رہے تھے جو آج تم کر رہے ہو، اس لیے عذاب آیا. تو تم اگر انہیں کے راستے پہ چلو گے تم پہ بھی عذاب آئے گا. اور اے میری قوم، مجھے تمہارے بارے میں ایک ایسے دن کا اندیشہ ہے کہ جس دن تم فریاد کرو گے، ایک دوسرے سے بلاؤ گے، ایک دوسرے کو مدد کے لیے پکارو گے، کوئی بچائے آئے چھڑائے. اور اس دن جس دن تم پیٹھ پھیر کر بھاگو گے اور اللہ کے مقابلے میں کوئی تمہیں بچانے والا نہیں ہوگا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے. تمہارے پاس اس سے پہلے یوسف بھی واضح نشانیاں لے کر آئے، تو ان کی طرف جو کچھ وہ لے کر آئے اس کی طرف سے بھی تم مسلسل شک ہی میں پڑے رہے، یہاں تک کہ جب وہ فوت ہو گئے تو تم نے کہا کہ اب اللہ کسی کو اس کے بعد رسول بنا کر نہیں بھیجے گا.
اس طرح اللہ گمراہ کر دیتا ہے ہر اس شخص کو جو حد سے تجاوز کرنے والا اور شک میں پڑا ہوا. یعنی حضرت یوسف اتنی نشانیاں لے کر آئے تو شک میں ہی رہے، لیکن حضرت یوسف چونکہ صاحب اقتدار تھے اس لیے ان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکا. لیکن جب وہ فوت ہوئے تو گویا کہ تم نے جی ٹھنڈی سانس لی، جان چھوٹی، گئے. ایک وہ اقتدار تھا، دبے ہوئے تھے نیچے. تو اس طرح فرمایا کہ اللہ گمراہ کر دیتا ہے اور اس شخص کو جو حد سے تجاوز کرتا ہے، گمراہ کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے گمراہ ہونے کے لیے، شک میں پڑا ہوا. یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی آیات میں بحثیں کرتے ہیں بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی دلیل آئی ہوئی ہو، اور یہ چیز اللہ کے ہاں بہت ہی غصہ دلانے والی ہے اور ان لوگوں کے ہاں جو ایمان لائے ہیں. اسی طرح اللہ مور لگا دیتا ہے ہر متکبر اور جبار کے دل پر. یعنی مور لگانے کا قانون اللہ کا دیکھیں کیا ہے کہ جو آدمی متکبر ہے، جبار ہے، تو ظاہر ہے وہ حق کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر وہ اس زد میں آ جاتا ہے کہ گویا کہ دلوں پہ مور لگ جاتی ہے. اس لیے تکبر ہو تو حق کی بات اس دل میں نہیں اتر سکتی جس میں تکبر ہو. ایک جبار شخص کے دل میں حق کی بات نہیں اتر سکتی، گویا کہ مور لگی ہوئی ہے. اس طرح فرمایا کہ اللہ مور لگا دیتا ہے. اور فرعون نے کہا کہ اے حامان میرے لیے ایک بلند بلڈنگ بنا تاکہ میں آسمانوں میں چڑھوں، اور آسمانوں پہ چڑھ کر میں یہ موسیٰ کے الہ کو دیکھوں، میں تو اسے جھوٹا سمجھتا ہوں. اور اسی طرح فرعون کے لیے اس کا برا عمل خوشنما بنا دیا گیا اور وہ سیدھے راستے سے روک دیا گیا، اور فرعون کی چال جو ہے وہ برباد ہو کر رہی. تو حامان کو اس نے مذاق کے طور پہ کہا، حامان لگتا ہے کوئی وزیر تھا اسی طرح کا، کوئی تعمیرات وغیرہ کا، تو اس نے کہا کہ ایک بڑی عمارت بناؤ تاکہ میں اس پہ چڑھ کر نا ذرا جھانکوں آسمانوں میں اوپر کہیں، اور موسیٰ کے الہ کو بھی ذرا ڈھونڈوں کدھر آیا، میں تو اسے جھوٹا سمجھتا ہوں. تو یہ بات نہیں کہ یہ قوم بھی اللہ کو نہیں مانتے تھے اللہ ہمارا رب ہے، پیدا اس نے کی، ساری مشرک قومیں مانتی تھی، لیکن مسئلہ کیا تھا، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، معبود حقیقی اللہ کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. اور باقی جو دیوتا اور دیویاں بنائی ہوئی تھی وہ اسی معنی میں جس طرح مشرکین عرب کی تھیں کہ یہ چہتے ہیں اور اللہ سے لے کر دیتے ہیں. اور مومن شخص نے کہا کہ اے میری قوم میری پیروی کرو، میں تمہاری سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کروں گا. اے میری قوم یہ دنیا کی زندگی چند روزہ سامان ہے فائدہ اٹھانے کا، اور آخرت جو ہے وہ اصل رہنے کی جگہ ہے. اور جس نے برا عمل کیا تو اسے اسی کے برابر سزا دی جائے گی، اور جو نیک عمل کر کے آیا، جس نے نیک عمل کیا خواہ وہ مرد ہو یا عورت اور وہ ہو مومن، تو ایسے یہ وہ لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے اور وہاں انہیں بے حساب رزق دیا جائے گا. یہ اللہ کا قانون ہے کہ برائی کا بدلہ اتنا ہی جتنے کسی نے کی ہے، لیکن نیکی جو ہے وہ اللہ کا فضل ہے، جتنا چاہے کسی کو دے، اور اس میں کوئی فرق نہیں، مرد ہے تو ڈبل، عورت ہے تو آدھا کوئی، بلکہ ممکن ہے کہ زیادہ رعایت دی جائے عورت کو، جتنی کسی کی کمزوری ہوگی کسی معاملے میں اللہ زیادہ رعایت دے گا. اے میری قوم کیا بات ہے، میں تو تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھے آگ کی طرف بلاتے ہو. تم مجھے اس بات کی دعوت دیتے ہو کہ میں اللہ کا انکار کروں اور اس کے ساتھ اس کو شریک ٹھہراؤں کہ جس کا میرے پاس کوئی علم نہیں ہے، اور میں تمہیں اس ہستی کی طرف بلاتا ہوں جو زبردست اور بخشنے والا ہے. میں اس ہستی کی طرف بلا رہا ہوں جو بخشنے والا، آؤ تمہارے گناہ بخشے، زبردست ہے، اس کے آگے کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اس میں کوئی شک نہیں کہ جس کی طرف تم مجھے بلاتے ہو اس کی کوئی آواز نہیں ہے، نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں، اور ہمارا سب پلٹ کر جانا اللہ ہی کی طرف ہے، اور جو حد سے تجاوز کرنے والے ہیں وہ آگ میں جانے والے ہیں. اس کی کوئی آواز نہیں ہے دنیا اور آخرت، یعنی اس کی کوئی آواز نہیں سنی جائے گی، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی اس کی سننے والا نہیں، نہ دنیا میں آخرت میں. تم جن کو پکارتے ہو یعنی معبود جو تم نے بنائے ہوئے، تو ان کی کہیں نہیں سنی جاتی، نہ دنیا میں کوئی ان کی سنی جاتی ہے، کوئی حیثیت ہے، کوئی اختیار ہے، اور نہ آخرت میں ہوگا. اور اللہ ہے کہ جس کے سامنے ہم نے واپس پلٹ کر جانا ہے، اور وہاں پھر قانون یہ ہوگا کہ جو دنیا میں حد سے تجاوز کر کے آئے ہیں وہ آگ میں جانے والے ہوں گے. جلد ہی تم وہ سب کچھ یاد کرو گے جو میں تمہیں کہتا ہوں، اور میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، بے شک وہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے. یہ ہوتا ہے آخری مرحلہ، جب کوئی کسی کو اچھی طرح نصیحت کر دے، سمجھا دے، کوئی سمجھنے کے لیے تیار نہیں، تو پھر ایک انتہائی خیر خواہ شخص جو ہے وہ بڑی اخلاص اور خیر خواہی کے ساتھ پھر یہ بات کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جو کچھ میں کہہ رہا ہوں جلدی وہ چیزیں تمہیں یاد آئیں گی کہ فلاں صحیح کہتا تھا، صحیح بتاتا تھا، صحیح کہا تھا اس نے. تو اس نے کہا کہ جو کچھ میں تمہیں کہہ رہا ہوں
جلدی ان باتوں کو تم یاد کرو گے، اور میں تو اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ اب میرے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ اور انہوں نے جو چالیں چلیں تو ان کی چالوں کے برے نتائج سے اللہ نے اس شخص کو بچا لیا، اور آل فرعون کو ایک برے عذاب نے آ گھیرا، آگ کہ جس پر وہ صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں، اور قیامت کے دن آرڈر ہوگا کہ آل فرعون کو سخت عذاب میں داخل کر دو۔ یہ جو فرمایا کہ آگ کا عذاب، برا عذاب یعنی آگ کا عذاب، جس میں صبح و شام انہیں پیش کیا جا رہا ہے، کیا مطلب؟ کہ برزخ کی زندگی میں صبح و شام انہیں پیش کیا جا رہا ہے، یعنی لایا جا رہا ہے، یہ ہے عذاب تمہارا، دکھایا جاتا ہے روزانہ، وہ کہ ہر وقت سامنے ہے ان کے کہ اب اس میں ہمیں ڈالا جائے گا، جیسے کسی کو حوالات میں بند کر کے اس کو بتایا گیا کہ یہ آگے تمہاری یہ سزا، یہ جیل ہے، یہ سزا ملے گی، یہ ملے گی، گویا کہ ہر وقت انہیں جہنم سامنے ہے، کہ جس کو دیکھ کر انہیں بتایا اس جہنم میں تم نے جلنا ہے، اس میں جلو گے، یہ ہے، گویا کہ عذاب شروع ہے لیکن ابھی اس میں ڈالا نہیں گیا۔ یہ ہے برزخ کی کیفیت، اس سے برزخ کی زندگی ثابت ہوتی ہے، جس کی تفاصیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بتائی ہیں، مختلف عذاب کی شکلیں، لیکن وہ عذاب اسی طرح کا ہے کہ یہ نہیں کہ جہنم میں کسی کو ڈال دیا گیا ہے، وہ تو حساب کے بعد ڈالا جائے گا۔ تو ابھی صبح و شام گویا کہ انہیں پیش کیا جا رہا ہے جہنم پہ، گویا کہ ہر وقت صبح و شام کا ہر وقت جہنم ان کے سامنے ہے، یہ جہنم ہے جس میں تم نے گرنا ہے۔ تو حالت تو وہی ہوتی ہے نا، آپ دیکھیں نا خواب میں آدمی بعض دفعہ ڈرانا خواب دیکھ رہا ہے، کوئی مار رہا ہے اسے کہیں، تو کیا حالت ہوتی ہے اس وقت؟ سزا تو مل رہی ہوتی ہے گویا کہ جی، اصل تو روح ہے جس کی وہ کیفیت۔ اور پھر جب قیامت برپا ہوگی، حساب ہوگا، سب کا مکمل فیصلہ ہو جائے گا، پھر مکمل طور پہ جیسا ہوتا ہے سرکاری طور پہ سزا دے کر اب جیل میں بھیج دیا گیا، ختم، پہلے حوالات میں تھے، تو اب فرمایا کہ پھر آرڈر ہوگا کہ آل فرعون کو سخت عذاب میں داخل کر دو۔ اب یہاں سے دیکھیں ایک چیز ثابت ہوتی ہے، جو بعض لوگ کہتے ہیں نا آج جی، میں حیران ہوتا ہوں کہ بعض لوگ آج وہ لگے ہوتے ہیں یہ نوز صحابہ ہیں اور یہ آل ہیں، آل۔ اب آل فرعون سے یہاں دیکھیں کون مراد ہے؟ کیا اس کے گھر والے مراد ہیں؟ جی، اگر آل فرعون سے اس کے گھر والے مراد ہوتے یا گھر والے بھی آل میں یہاں شامل ہوتے تو فرعون کی بیوی کو مستثنا کیا جاتا، فرعون کی بیوی کو مستثنا کیا جاتا اگر گھر والے بھی شامل ہوتے اس طرح۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آل کیا ہوتی ہے کسی کی؟ آل فرعون کون ہے؟ فرعون کے ساری فوجیں، اس کے وزراء، اس کے سارے حامی مددگار جو بھی اس کے ساتھ ہیں، سب وہ آل فرعون ہیں، یعنی اس کے گھر والے ہیں صرف، گھر والے تو چند ہوں گے۔ اگر آل کسی کی آل سے مراد صرف اس کا خاندان لیا جائے جی، تو فرعون کا خاندان کتنا کو ہے؟ بیوی تو ویسے مسلمان تھیں، تو باقی بیٹا بھی پتہ نہیں تھا یا نہیں، کوئی ایک بیٹی بیٹا کر لیں 2-4، بس یہی آل فرعون ہے جی، باقی قوم کدھر کی ساری؟ تو کس کو یہاں کہا جا رہا ہے کہ آل فرعون کے کہا جائے کہ سخت عذاب میں داخل ہو جائے؟ یعنی سارے جو اس کے پیروکار تھے، ماننے والے تھے، مددگار تھے، حامی تھے، سب شامل ہے اس میں۔ تو اسی طرح آل جب ہم کہتے ہیں آل رسول، تو آل رسول صرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد نہیں ہے جی، آل رسول سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں، یاد رکھیں، سارے مسلمان آل رسول ہیں جی۔ اگر یہ بات ہو کہ آل صرف ماننے والے ہیں تو گھر والے خاندانی رشتہ کے والے ہوتے ہیں، تو پھر جب ہم آل ابراہیم کہتے ہیں تو آل ابراہیم تو پھر حضرت ابراہیم کی صرف اولاد ہوئی نا، بنی اسرائیل اسحاق کی اولاد بھی ہو گئی، اور یہودی اس میں شامل ہے، تو پھر ہم یہودیوں پہ درود پڑھ رہے ہیں آج، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، تو آج ہم یہودیوں پہ درود پڑھ رہے ہیں۔ بھائی یہودیوں پہ تو لعنت کی ہوئی ہے اللہ نے، تو ان پہ درود پڑھا جا رہا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے جی؟ تو آل ابراہیم بھی اولاد نہیں ہے ابراہیم کی، سب جو حضرت ابراہیم کو ماننے والے تھے، ایمان لانے والے تھے، ان کے طریقے پہ چلنے والے تھے۔ ہاں اگر اولاد بھی طریقے پہ چلنے والی تو خود بخود وہ آل میں شامل ہے، لیکن اگر اولاد طریقے پہ چلنے والی نہیں ہے تو آل میں شامل ہے نہیں ہے۔ رشتہ دار قرابت دار اگر ایمان لائے ہیں تو آل میں شامل ہیں، ایمان نہیں لائے تو آل سے نکل گئے جی، ایمان کی وجہ سے۔ تو اس کی بنیاد
ایمان پہ ہوتی ہے، کسی کے جو حامی ہوتے ہیں، نظریاتی طور پہ اس کے ساتھ متفق ہوتے ہیں، مددگار ہوتے ہیں، وہ سارے شامل ہیں۔ اور اس کے بعد بتایا کہ یہ جب اصل جہنم میں داخل ہوں گے تو پھر ان میں کیسے بحثیں ہوں گی، فرعون، آل فرعون سارے، اور یہاں بھی پتہ چل جائے گا کہ آل فرعون میں سب شامل ہیں، امیر غریب سارے، عوام بھی اور لیڈر بھی سارے، انہی کا آگے دیکھیں ذکر ہو رہا ہے۔ اور جب یہ اس وقت کو یاد کرو جب یہ آگ میں آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے، تو جو دبائے گئے تھے، دبے ہوئے لوگ تھے، وہ مستکبرین کو بڑے جو بن کر رہے ان کو کہیں گے کہ ہم تو تمہارے پیروکار تھے، تو کیا تم ہمارے حصے کے آگ کا عذاب آج کچھ اپنے ذمہ لے سکتے ہو؟ آج کچھ ہمارے حصے کا عذاب تم لے لو، ہماری جگہ تھوڑا کام آؤ ہمارے۔ تو جنہوں نے تکبر کیا وہ کہیں گے کہ ہم سب اس میں پڑے ہوئے ہیں اور اللہ نے بندوں کے درمیان فیصلہ کر دیا۔ کیا بات ہے جی، بس اب تو فیصلہ ہو گیا، اللہ نے کر، بس اگر فیصلہ نہ ہوتا تو چلو دیکھتے ہم تھوڑا بہت جی، تو اب تو فیصلہ ہو گیا ہے، تو سب ہم پڑے ہوئے، آپ بھی اور ہم بھی۔ اور جہنم میں جو لوگ ہیں وہ جہنم کے دروغوں سے کہیں گے کہ اپنے رب سے دعا کرو، اپنے رب سے کہو کہ وہ ہمارے عذاب میں ایک دن کی تخفیف کر دے، ایک دن کی چھٹی مل جائے ذرا، کہ عذاب ہلکا ہو جائے تھوڑا سا، ایک دن بس، ہفتے میں ایک دن کا ہے۔ وہ دروغے کہیں گے کہ کیا تمہارے پاس تمہارے رسول واضح نشانیاں لے کر نہیں آئے؟ تو کہیں گے ہاں بالکل لے کر آئے واضح نشانیاں۔ تو کہیں گے پھر تم خود ہی اللہ سے بات کر لو، یعنی اگر تو کوئی ویسے مسئلہ ہے کہ ان کو پیغام صحیح نہیں ملا، کوئی نشانیاں واضح نہیں تھیں، تو پھر تو ہم چلو جی پہنچاتے ہیں جی، ہمارے یہاں ایک ایسا بندہ یا ایسے لوگ جہنم میں پڑے ہیں جن کو دعوت صحیح نہیں پہنچی، پیغام نہیں پہنچا، ذرا واضح نہیں ہے، پھر تو ہماری ڈیوٹی ہے، ہم بالکل مطلع کریں گے، اللہ سے کہتے ہیں۔ لیکن اگر رسول آئے واضح نشانیاں لے کر تو قالوا فادعوا، پھر آپ خود اللہ سے مانگ لیں، بات کر لیں، ہم تو نہیں پھر کر سکتے۔ اور فرمایا کہ کافروں کی دعا جو ہے وہ غارت جائے گی، کوئی اس کی فائدہ نہیں، وہ پکارتے رہے، کوئی سننے والا نہیں، اس لیے کہ حجت پوری ہو چکی ہے، تو اب کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمانا ہے کہ ہم اپنے رسولوں کی مدد کریں گے اور ایمان لانے والوں کی دنیا کی زندگی میں بھی، اور اس روز بھی جس دن گواہ کھڑے ہوں گے، یعنی حشر کے دن جس دن سب گواہ کر گواہیاں دیں گے، اس روز ظالموں کو ان کی معذرت فائدہ نہیں دے گی، اور ان کے لیے لعنت ہوگی اور ان کے لیے برا ٹھکانہ ہوگا، یعنی جہاں آگ، برا ٹھکانہ۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَىٰ وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ هُدًى وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا مما تتذكرون إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وقال ربكم ادعوني يستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا
ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. تو اب تاریخی حوالہ دیا کہ اس سے پہلے بھی جو لوگ اس راستے پہ چلے ان کا کیا انجام ہوا، اور پھر خاتمہ سورہ کی آگے آیات ہیں. فرمایا کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اس کے بعد کہ جو فرعون نے جو کچھ کیا اور ساری یہ کشمکش قوم کو جب نجات ملی تو اس کے بعد ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور بنی اسرائیل کو موسیٰ کو ہم نے رہنمائی دی اور بنی اسرائیل کو کتاب کا وارث بنایا. کس کا وارث؟ یعنی تورات کا. وہ تورات جو رہنمائی اور یاد دہانی تھی عقل رکھنے والوں کے لیے. آپ صبر کریں، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور اپنے رب کی تسبیح کریں اس کی حمد کے ساتھ صبح و شام. بے شک وہ لوگ جو ہماری آیات میں بحثیں کر رہے ہیں بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی ایسی دلیل آئی ہو، ان کے سینوں میں گھمنڈ ہے جس کو وہ پہنچ نہیں سکیں گے. اور اللہ کی آپ پناہ حاصل کریں، بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق لوگوں کی تخلیق سے زیادہ بڑی ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. یعنی جو کہتے ہیں جی ہمیں دوبارہ کیسے پیدا کیا جائے گا، تو فرمایا کہ آسمان و زمین کو ذرا دیکھو، تمہارے پیدا کرنے سے آسمان و زمین کا پیدا کرنا زیادہ بڑا ہے، لیکن کوئی توجہ نہیں کرتا، غور و فکر نہیں کرتے، اور وہ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دوبارہ کیسے پیدا کیا جائے گا. جس ہستی نے آسمان و زمین بنائے ہیں اس کے لیے کون سا مشکل ہے تمہیں پیدا کرنا. اور اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہے، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور برائی کرنے والا برابر نہیں ہے. تم لوگ کم ہی سبق حاصل کرتے ہو. بے شک قیامت کی گھڑی آنے والی ہے، اس میں ذرا برابر شک نہیں، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے. تمہارے رب نے فرمایا ہے کہ مجھی سے مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں، اور جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں وہ جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے. تمہارے رب نے فرمایا ہے مجھی سے مانگو، یعنی دعا مجھ سے کرو، استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں. اور جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، یعنی گویا کہ دعا ہی کو عبادت کہا گیا ہے، جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں یعنی مجھ سے مانگتے نہیں ہیں. تو دعا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کہا ہے. الدعاء هو العبادہ. اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا عبادت کا خلاصہ ہے، مغز ہے. اور ایک حدیث ہے کہ دعا اصل عبادت ہے. اس لیے کہ اصل بندگی کیا ہے؟ بندہ اعتراف کرے کہ میں بندہ ہوں، بے کس ہوں، مجبور ہوں، فقیر ہوں،
اور میرا رب ہے جس کے پاس سب کچھ ہے، اور وہ اپنے رب کے آگے اپنے ہاتھ پھیلائے، رب کے آگے جھکے، اسی سے مانگے، یہی بندگی کی علامت ہے، یہی بندہ ہونے کا اعلان ہے۔ تو جو شخص اللہ سے نہیں مانگتا تو گویا کہ وہ بے نیاز سمجھ رہا ہے اپنے آپ کو، اس کے اندر تکبر ہے، اور جو اللہ سے مانگتا ہے وہ اپنے آپ کو عاجز بندہ سمجھ رہا ہے۔ اور ایک حدیث میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس پہ ناراض ہوتا ہے، اور مانگنے والے پہ اللہ راضی ہوتا ہے۔ اس لیے کہ مانگنا بندگی کی نشانی ہے، اور دعا ضائع نہیں ہوتی۔ جو بھی انسان دعا کرتا ہے اس کی دعا پہ اللہ کی طرف سے کارروائی ہوتی ہے۔ جو فرمایا استجب لکم، استجب کا کیا معنی؟ کارروائی میں کرتا ہوں۔ ہر دعا ایک درخواست ہے، تو اللہ کے سامنے جو درخواست گئی اس پہ کارروائی ہوگی۔ اب کارروائی کی ایک شکل یہ ہے کہ جو بندہ مانگ رہا ہے وہی اسے دے دیا جائے، لیکن یہ ممکن نہیں اس کائنات میں ہر کوئی جو مانگے اسے دے دے، کائنات میں فساد پھیل جائے۔ کوئی ممکن ہے کہہ رہا ہو جی سخت بارش ہو، اس موسم میں کوئی پانی ہو جائے، اس کی مسئلت یہ ہے۔ پھر دوسرا کہہ رہا ہے اللہ بارش نہ کرنا، ہمارا سارا کاروبار تباہ ہو جائے اگر بارش ہے۔ وہ ایک دفعہ ایسے ہی پروگرام میں ہم ایک بیٹھے، گرمیاں تھی سخت، تو ایک دوست جن کا بزنس تھا اے سی کا، تو باپ بیٹے کو کہہ رہا مزہ آ گیا اس دفعہ، گرمی خوب پڑی ہے جی۔ اب لوگ پریشان ہو رہے گرمی کو، کہہ رہے ہیں بڑا مزہ آ گیا جی۔ تو ہر ایک کسی کا بارش میں فائدہ ہے، تو یہ ممکن نہیں کہ ہر ایک کو جو کچھ وہ مانگے دے دیا جائے۔ لیکن دوسری شکل یہ ہے کہ جو کچھ کسی نے مانگا وہ نہیں دیا گیا، لیکن اس دعا کے مقابلے میں اس کی کوئی اور مصیبت دور کر دی گئی ہے۔ وہ چیز نہیں دی گئی، کوئی اور مصیبت دور کر دی گئی۔ اور ایک شکل کہ دے دیا گیا جو کوئی، دوسرا نہیں دیا گیا، مصیبت دور کر دی گئی کوئی اور۔ تیسری شکل یہ ہے کہ وہ دعا ایک نیک عمل کی حیثیت سے آخرت میں محفوظ ہوگی۔ تین شکلیں ہیں، یعنی کسی بھی حالت میں دعا ضائع نہیں جاتی، اس پہ لازماً کارروائی ہوگی۔ اس لیے تاکہ بعض علماء نے کہا ہے کہ جب بندہ آخرت میں پہنچے گا اور دیکھے گا کہ میری وہ دعائیں جو دنیا میں قبول نہیں ہوئیں، یہ سارے نیک اعمال کے پہاڑ بنے ہوئے ہیں یہاں، کہے گا کاش کہ کوئی دعا دنیا میں نہ قبول، دنیا کے لیے نہ قبول ہوئی ہوتی، یعنی میں نے جو مانگا تھا دنیا میں نہ ملتا، یہاں ساری محفوظ ہوتی۔ تو اس لیے دعا ہر چیز کے لیے کرنی چاہیے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے بھی یہ بندہ ہونے کی نشانی ہے۔ اور وہی اللہ ہی ہے کہ جس نے تمہارے لیے رات کو بنایا کہ جس میں تم سکون حاصل کرو، اور دن کو روشن کیا کہ تاکہ اس میں کام کرو، اور بے شک وہ بڑے لوگوں پہ بڑے فضل والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ وہی اللہ تمہارا رب ہے، ہر چیز کا خالق، اس کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں۔ پھر کہاں تم پھرائے جاتے ہو، کہاں مت ماری جاتی ہے تمہاری؟ اسی طرح مت ماری جاتی تھی ان لوگوں کی کہ جو اللہ کی یاد کا انکار کرتے تھے۔ وہ اللہ ہی ہے کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو قرار کی جگہ بنایا اور آسمان کو چھت بنایا، اور تمہاری تصویریں بنائیں، بہترین تصویریں بنائیں، اور اس نے تمہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا۔ یہ ہے اللہ تمہارا رب، انتہائی بابرکت ہے اللہ، تمام جہانوں کا پالنے والا۔ وہی زندہ ہے، یعنی حقیقی طور پہ وہی زندہ ہے جو اپنے بل بوتے پہ زندہ ہے، کوئی اس کے سوا معبود نہیں، اسی کو پکارو دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے، اور وہی اللہ رب العالمین شکر کا حقدار ہے، اسی کا شکر ادا ہونا چاہیے، تعریفیں اسی کی ہونی چاہیے، حمد اسی کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں۔ کہہ دیجئے کہ مجھے تو منع کر دیا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، جبکہ میرے پاس میرے رب کی طرف سے واضح نشانیاں آ چکی ہیں، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں رب العالمین کے سامنے اپنا سر جھکا دوں، میں اپنے آپ کو رب العالمین کے سپرد کر دوں۔ اور وہی اللہ ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر پانی کی ایک بوند سے، پھر جمے ہوئے خون سے، پھر وہ تمہیں ایک بچے کی شکل میں نکالتا ہے، پھر وہ تمہیں مہلت دیتا ہے کہ تم جوانی تک پہنچو، اور پھر وہ تمہیں ڈھیل دیتا ہے کہ تم بڑھاپے تک پہنچتے ہو۔ اور تم میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جنہیں اس سے پہلے وفات دے دی جاتی ہے، اور کچھ ایسے ہیں کہ جنہیں مہلت دی جاتی ہے کہ تاکہ تم ایک مقررہ وقت تک پہنچو اور تاکہ تم عقل سے کام لو۔ یعنی کچھ ہیں کہ جنہیں وفات دے دی جاتی ہے بڑھاپے ہی میں، اور کچھ ہیں کہ بڑھاپے کے بعد بھی انہیں ایک مقررہ وقت تک اور چھوڑا جاتا ہے، ذرا کہ انتہائی بڑھاپے کی آخری شکل کے جس میں پھر بندہ جاننے کے بعد بھی کچھ نہیں جانتا۔ فرمایا کہ یہ نشانیاں ہیں ساری تمہارے اپنے اندر کہ تاکہ تم عقل سے کام لو، اور وہی اللہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ اور جب وہ کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے تو وہ صرف اتنا کہتا ہے کہ ہو جا،
اور وہ ہو جاتا ہے، کن فیکون۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اللہ کی آیات میں بحثیں کرتے ہیں کہ کہاں انہیں پھیرا جا رہا ہے؟ وہ لوگ کہ جنہوں نے کتاب کو جھٹلایا اور اس چیز کو کہ جس کو دے کر ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا، اور جلدی ان لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ جب ان کی گردنوں میں طوق ہوں گے اور ان کے پاؤں میں بیڑیاں ہوں گی اور انہیں کھولتے ہوئے پانی میں گھسیٹا جائے گا اور پھر انہیں آگ میں جھونک دیا جائے گا، اور پھر انہیں کہا جائے گا کہاں ہیں وہ جنہیں تم اللہ کے سوا شریک ٹھہراتے تھے؟ وہ کہیں گے کہ سب ہم سے گم ہو گئے، بلکہ ہم تو کسی چیز کو پکارتے ہی نہیں تھے۔ اسی طرح اللہ گمراہ کر دے گا ان لوگوں کو جو کافر تھے، یعنی دنیا میں گمراہ تھے اور وہاں بھی یہ حال ہو جائے گا کہ دنیا میں عبادت کرتے رہے جن کی تو انکار کر دیں گے، نہیں جی ہم تو کسی کو پکارتے ہی نہیں تھے۔ یہ اس وجہ سے انہیں کہا جائے گا کہ اس وجہ سے ہے کہ تم زمین میں ناحق اتراتے تھے اور اکڑتے تھے، دنیا میں تم اکڑتے تھے، اتراتے تھے، تکبر کرتے تھے، جس کا تمہیں کوئی حق نہیں تھا، تو آج یہ انجام تمہارا اس وجہ سے ہوا۔ تو جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، اس میں ہمیشہ رہنے کے لیے انتہائی برا ٹھکانہ ہے متکبرین کے لیے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کریں، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور اگر ہم آپ کو اس کا کچھ حصہ دکھا دیں جس سے ہم ان کو ڈرا رہے ہیں، یا ہم آپ کو وفات دے دیں، تو ان سب کو ہماری طرف لوٹایا جائے گا، یعنی جلدی میں چاہے گا نا عذاب، تو اگر ہم دکھا دیں آپ کے ہوتے ہوئے آ جائے یا آپ کے وفات کے بعد بھی آئے تو کہاں جائیں گے؟ یہ ہمارے ہی پاس آنا ہے انہوں نے، اور ہم نے آپ سے پہلے بھی ان میں سے آپ سے پہلے بھی رسول بھیجے، اور ان رسولوں میں سے ایسے بھی ہیں کہ جن کے بارے میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں، اور ایسے بھی ہیں کہ جن کے بارے میں ہم نے آپ کو نہیں بتایا، اور کسی رسول کا یہ کام نہیں تھا کہ وہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی نشانی لے آئے، اور جب اللہ کا فیصلہ آ جاتا ہے تو ٹھیک فیصلہ کر دیا جاتا ہے، اور وہاں باطل پرست جو ہیں وہ خسارے میں مبتلا ہو گئے۔ تو رسولوں کے بارے میں بتا کہ آپ سے پہلے بھی ہم نے رسول تو بھیجے ہیں، بہت سارے رسول آئے ہیں، لیکن ان رسولوں میں سے کچھ ایسے ہیں جن کا ہم آپ کو بتا چکے ہیں، یعنی ذکر قرآن میں آ چکا ہے، کچھ ایسے ہیں کہ ہم نے آپ کو نہیں بتایا، یعنی قرآن میں ذکر نہیں کیا۔ لیکن یہ فرمایا کہ اللہ کی سنت رہی ہے کہ کوئی رسول اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی نشانی نہیں لا سکتا تھا، معجزہ مراد ہے، کسی رسول کے یہ کام نہیں کہ اللہ کے اذن کے بغیر وہ نشانی لے آئے۔ معجزات قوم نے مطالبہ کیا تو اللہ رسول نے معجزہ کا بٹن دبا دیا، معجزہ کا نہیں، وہ اللہ کے اذن سے ہی آئے گا۔ تو اللہ کے رسول معجزات دکھانے کے لیے نہیں آئے، وہ تو پیغام پہنچانے کے لیے آئے، اور معجزہ جو ہے وہ اللہ کے اختیار میں تھا، جب اللہ دکھانا چاہتا دکھاتا۔ اور پھر ہمیشہ یہ ہوا کہ جب اللہ کا حکم آ گیا، فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ، کس چیز کا حکم آ گیا؟ عذاب کا۔ اللہ نے فیصلہ کر دیا قوم کے لیے کہ اب وقت آ گیا، تو پھر فیصلہ کر دیا گیا، فیصلہ چکا دیا کہ قوم عاد سمود سارے، تو پھر وہاں پتہ چل گیا کہ جو باطل پرست ہیں وہ خسارے میں مبتلا ہو کر رہے۔ اور وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے جانور بنائے ہیں تاکہ تم ان پہ سواری کرو اور تاکہ ان کے گوشت کھاؤ، اور اس میں تمہارے لیے اور فائدے بھی ہیں، اور یہ بھی فائدہ ہے کہ ان پہ سوار ہو کر تم اپنے دلوں میں جو تمہاری حاجتیں ہیں وہ پوری کرتے ہو، اور انہی پہ اور کشتیوں پہ تمہیں سوار کیا جاتا ہے، اور اللہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے۔ تو اللہ کی کس آیت کا تم انکار کرو گے؟ کیا ان لوگوں نے کیا یہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ انہیں نظر آتا کہ ان سے پہلے جو لوگ گزرے ان کا کیا انجام ہوا؟ وہ ان سے تعداد میں زیادہ تھے اور ان سے زیادہ قوت رکھنے والے تھے، اور ان سے زیادہ انہوں نے زمین کو آباد کیا، لیکن جو بھی کارنامے وہ کرتے تھے وہ ان کے کسی کام نہ آئے، اور ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانیاں لے کر آئے، تو جو کچھ ان کے پاس تھا وہ اسی پر اترائے، جو علم ان کے پاس تھا وہ اسی پر اترائے، اور جس چیز کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے اسی چیز نے انہیں گھیر لیا۔ ہمیشہ اللہ کے رسول جب آئے تو لوگوں کے پاس جو علم تھا، علم سے کیا مراد ہے یہاں؟ یعنی دنیا کا علم، آج جسے کہتے ہیں ترقی، سائنسی ترقی، جو بھی ہر وقت میں جو کچھ ہوتی ہے تو اسی پہ وہ اترائے کہ ہم ترقی یافتہ ہیں۔ دیکھیں نا قوم سمود کیا حال ہوگا کہ پہاڑوں کو تراش کے مکان بنا رہے ہیں، تو کتنا طاقتور ترقی یافتہ سمجھتے تھے۔ قوم عاد کے بڑے بڑے محلات اور بڑے بڑے ستون بنا رہے ہیں، طاقتور قوم، جس پہ ہاتھ ڈالتے اس کو کچل کے رکھ دیتے۔ تو کیا خیال ہے، کچھ تصور تھا کہ وہ سمجھتے جی اللہ ہم پہ ناراض ہے اور کچھ عذاب آ جائے گا کہ نہیں؟ وہ ترقی یافتہ قوم اس پہ اترا رہے ہیں، تکبر کر رہے ہیں۔ تو ہر ایک کا یہی حال رہا کہ جب اللہ کے رسول آئے واضح نشانیاں لے کر، تو جو کچھ ان کے پاس علم تھا، یعنی سائنسی ترقی، اپنا اس وقت کا جو کچھ تھا اس پہ وہ اترائے اور مگن ہو گئے، خوش ہوئے کہ ہم تو یہ ہیں، ہمیں کیا ہو سکتا ہے۔
لیکن بالآخر اسی چیز نے آ گھیرا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، یعنی اللہ کی طرف سے عذاب۔ اور جب انہوں نے ہمارے عذاب کو دیکھا تو کہا کہ اب ہم اکیلے اللہ پر ایمان لے آئے، اور جن کو ہم شریک ٹھہراتے تھے ان کا ہم نے کفر کر دیا، کفر کیا۔ دیکھیں یہ تھا اصل جھگڑا، کہ اکیلے اللہ پر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں تھے۔ یہ نہیں کہ اللہ پر ایمان تھا لیکن اکیلے اللہ پر نہیں، باقی بھی سب ان کی بھی عبادت ہو رہی ہے، یعنی لا الہ الا اللہ نہیں ماننا۔ یہ تھا اصل جھگڑا کہ لا الہ الا اللہ نہیں، گویا کہ اور بھی الہ ہیں، یہ نا کہ صرف اللہ ہے نہیں، اور بھی ہیں الہ ہیں، سب کو ہم مانتے ہیں، الہ ہیں سارے، ہم ان کی پوجا کریں، ان کی بھی کریں۔ فرمایا کہ جب ہمارے عذاب کو دیکھا تو کیا کہا؟ آمنا باللہ وحدہ، اب ہم اللہ وحدہ لا شریک پہ ایمان لے، کوئی اس کا شریک نہیں۔ آج ہم نے اقرار کر لیا، لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، اور جن کو ہم شریک ٹھہراتے تھے اللہ کا، آج ہم نے ان کا انکار کر دیا۔ فرمایا کہ یہ ان کا ایمان انہیں فائدہ دینے والا نہیں تھا جب انہوں نے ہمارے عذاب کو دیکھا۔ یہ اللہ کی سنت ہے ان لوگوں میں جو اس کے بندوں میں سے پہلے گزر چکے ہیں، اور وہاں کافر جو ہیں وہ خسارے میں مبتلا ہو گئے۔ یعنی جب عذاب دیکھ کر کوئی ایمان لانا چاہتا ہے تو پھر ایمان فائدہ نہیں دیتا۔ یہ اللہ کی سنت، قانون، ضابطہ گزر چکا ہے تمام قوموں میں جو اس کے بندوں میں سے پہلے گزرے ہیں۔ تو اب بھی اگر کوئی سوچ رہا ہے کہ ایمان لائے تب جب عذاب دیکھ لے، تو ایسے لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ عذاب دیکھ کر ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا، موت دیکھ کر ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا، موت دیکھ کر توبہ کرنا فائدہ نہیں دے گا، قیامت کی بڑی نشانیاں دیکھنے کے بعد ایمان لانا یا توبہ کرنا فائدہ نہیں دے گا۔ ایمان یا توبہ اس وقت فائدہ دیتی ہے جب انسان آزاد ہے نیکی کرنے میں بھی اور برائی کرنے میں بھی، اور سمجھ رہا ہے کہ ابھی میں نے زندہ رہنا ہے، میرے سامنے موقع ہے، بہت کچھ آرزویں تمنائیں ہیں، اور اس وقت وہ اپنی آزادی سے ایمان لائے یا کفر کرے، تو وہ ایمان جو ہے وہ معتبر ہے، اور وہ کفر جو ہے اس کی پھر سزا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا
استحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سورت جو ہے اس کے دو نام ہیں، ایک تو فصلت اور ایک حامیم السجدہ. فصلت اس اعتبار سے کہ اس میں دوسری آیت میں کتاب فصلت آیت فصلت کا لفظ آیا، اور حامیم سجدہ کہ حامیم اس میں حروف مقطعات ہیں اور اس میں سجدہ ہے. دونوں علامت کے طور پہ ہیں نام. یہ مکی صورت ہے اور اس کا بھی مرکزی موضوع توحید، رسالت اور آخرت ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ساری صورتیں جو ہیں سب سے پہلے یہ رسالت کے موضوع سے شروع ہو رہی ہیں. قرآن کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ کتاب جس کو تم جٹلا رہے ہو اور جسے کوئی اہمیت نہیں دے رہے، معمولی سمجھ رہے ہو، تو یہ یاد رکھو کس ذات کی طرف سے نازل ہوا ہے، کس مقصد کے لیے نازل ہوا ہے. حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم. حامیم حروف مقطعات. یہ کتاب انتہائی اہتمام سے نازل کی گئی ہے اس ہستی کی طرف سے جو رحمان الرحیم ہے. پیچھے کہا کہ حکیم ہے، عزیز ہے، وہ ہستی زبردست ہے، دانا ہے، علیم ہے. تو اب فرمایا کہ وہ ہستی جو رحمان ہے، اس کی رحمت جوش مار رہی ہے، مہربان بندوں پہ، جو ہے کہ رحمت کا تقاضا ہے کہ اس نے یہ کتاب نازل کی ہے. اور یہ ایسی کتاب ہے کہ جس کی آیات کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے عربی قرآن بنا کر ان لوگوں کے لیے جو جاننا چاہتے ہیں. یہ بشیر اور نذیر بن کر آئی ہے، اور ان میں سے اکثر نے منہ موڑ لیا ہے اور وہ سنتے نہیں ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ جس چیز کی طرف آپ ہمیں بلا رہے ہیں اس کی طرف سے ہمارے دلوں میں آؤٹ ہے اور ہمارے کانوں میں گرانی ہے، اور ہمارے اور آپ کے درمیان ایک پردہ ہے، بس آپ اپنا کام کریں، ہم اپنا کام کرتے جائیں گے. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ باتیں آپ کی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. جیسے قوم صالح نے کہا یا صالح ما نفقہ، ہم نہیں سمجھتے جو آپ کثیرا مما تقول، آپ کی اکثر باتیں ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی. تو سمجھ نہیں آتی اس لیے کہ جب آدمی خواہشات کا بندہ بنا ہوا ہو تو اس وقت اسی طرح یہ بھی کہہ رہے ہیں جس کی چیز کی طرف آپ بلا رہے ہیں تو کوئی رکاوٹ ہے. ہم گویا کہ درمیان میں ایسی کہ ہماری
سمجھ میں نہیں آ رہی، کان بہرے ہو گئے. تو اس کے جواب میں فرمایا کہ انہیں کہہ دیں کہ میں تو تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں، میری طرف وہی کی جاتی ہے کہ تمہارا الہ ایک ہی ہے، یعنی ایک ہی معبود ہے تمہارا، وہی عبادت کا حقدار ہے، اسی کی طرف یکسو ہو کر اپنا رخ کرو اور اسی سے معافی مانگو. اور ہلاکت ہے مشرکوں کے لیے، وہ مشرک جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور آخرت کا وہی انکار کرتے ہیں. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے ایسا اجر ہے کہ جس کا سلسلہ منقطع نہیں ہوگا. ان سے پوچھیں کہ کیا تم اس ہستی کا انکار کرتے ہو اور اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو کہ جس نے زمین کو 2 دنوں میں پیدا کیا؟ یہ ہے رب العالمین، تمام جہانوں کا پروردگار. اس کا انکار کر رہے ہو، اس کے ساتھ برابر ہم پلہ لا رہے ہو، انداز لا رہے ہو. اور اس نے اس زمین میں اوپر سے پہاڑ گاڑ دیے اور اس میں برکت رکھ دی اور اس میں ہر قسم کے غذائی ذخیرے مقدر کر دیے، ایک خاص اندازے سے رکھ دیے، سب محتاجوں کے لیے برابر، ہاں سب حاجت مندوں کے لیے برابر. اور یہ سب کچھ 4 دنوں میں ہوا. پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا جبکہ وہ ایک دھواں تھا، اور اس نے اسے حکم دیا کہ اور اس زمین کو بھی کہ فرما بردارانہ آ جاؤ یا مجبوراً. تو انہوں نے کہا کہ ہم فرما بردارانہ آ رہے ہیں. پھر اس نے ان کے 7 آسماں بنانے کا فیصلہ کیا 2 دنوں میں، اور ہر آسماں میں اس کا ضابطہ وہی کر دیا. اور آسمان دنیا کو ہم نے چراغوں سے مزین کیا اور اس کو اچھی طرح محفوظ بنا دیا. یہ ہے پلاننگ اس ہستی کی جو زبردست ہے اور جاننے والا ہے. تو یہاں ربوبیت کی نشانیاں بتائیں کہ زمین آسمان ان کو کیسے اللہ نے بنایا اور کیا کیا رکھا. تو 6 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا پیدا کیا ہم نے آسمان و زمین کو. تو یہاں بتایا کہ جب یہ عمل ہو رہا تھا سارا پیدا کرنے کا، تو آپ دیکھیں بلڈنگ بن رہی ہے، بنیادیں کھڑی کی جا رہی ہوتی ہیں، کہیں اور الیکٹرک کا کام ہو رہا ہوتا ہے، کہیں پلمبنگ کا ہو رہا ہوتا ہے، سارے کام اکٹھے ہو رہے ہیں، تھوڑا ادھر تھوڑا ادھر. تو اس طرح بالکل بتایا کہ زمین کو اس نے 2 دنوں میں بنایا. یعنی ایک تو تھا زمین کا پہلے بنایا جانا صرف، وہ تو 2 دنوں میں ہو گیا، 2 مرحلے. پھر اس میں پہاڑ گاڑے، برکتیں ساری رکھیں، جتنی ضرورت مندوں کے انسانی حاجت کے لیے ضرورتیں تھیں سب کی برابر وہ اس زمین میں رکھ دیں. غذائی ذخیرے اس میں سارے رکھ دیے. تو یہ ساتھ ساتھ دوسری کائنات بھی بن رہی تھی گویا کہ. تو پھر یہ جو ہے یہ باقی 4 جو دن تھے ان میں یہ سارا کام ہوا، یعنی مکمل طور پر 6 دن بن گئے نا پورے. جی تو پھر فرمایا کہ پوری کائنات ساتھ ساتھ پوری کائنات بھی بن رہی ہے. اور وہ کیا تھی؟ ایک دھواں تھی، ایک مادہ بس. اور اللہ نے حکم دیا کہ آ جاؤ تم، میرا حکم مانو، میں جو حکم دے رہا ہوں وہ کرو، رضا کرانہ کرو یا مجبوراً. تو انہوں نے کہا کہ ہم رضا کرانہ کر رہے ہیں، اللہ کے حکم سے وجود میں آ رہے ہیں. تو پھر اللہ نے 7 آسماں جو نظام بنایا کہ 7 آسماں بنا دیے اور ہر آسماں میں اس کا نظام وہی کر دیا کہ ہر اس میں سسٹم کیا ہے، نظام کیا ہے. اور آسمان دنیا جو ہمیں نظر آ رہا ہے قریب تر، اس کو چراغوں سے مزین کر دیا، گویا کہ ستارے جو چمک رہے ہیں، اور محفوظ کر دیا اچھی طرح، جو دوسری جگہ بتایا شیطان مردود سے. تو یہ پلاننگ ساری کس کی ہے؟ وہ ذات جو زبردست اور علیم ہے. تو اس کی عبادت کرو، یہ ہے معبود حقیقی. اور پھر اگر منہ موڑتے ہیں، فرمایا کہ فَإِنْ أَعْرَضُوا، اس کے باوجود اگر یہ منہ موڑتے ہیں تو انہیں پھر خبردار کر دیں اس طرح کے ایک کڑکے سے، جھٹکے سے، کہ جس طرح کا کڑکا عاد اور سمود پہ آیا جب ان کے رسول ان کے سامنے سے آئے اور پیچھے سے آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. تو انہوں نے کہا کہ اگر اللہ چاہتا تو فرشتے نازل کر دیتا، جو کچھ تم دے کر بھیجے گے ہم تو اس کا انکار کرنے والے ہیں. رہا سمود کا معاملہ تو انہوں نے زمین میں ناحق تکبر کیا اور کہا کہ کون ہم سے زیادہ طاقتور ہے. کیا انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ جس اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے وہ ان سے زیادہ طاقتور ہے؟ اور وہ ہماری آیات کا انکار کیا کرتے تھے. اور ہم نے ان پر ایک باد تند بھیج دی چند منحوس دنوں میں، تاکہ انہیں دنیا کی زندگی میں بھی رسوائی کے عذاب کا مزہ چکھائیں، اور آخرت کا عذاب تو اس سے بھی زیادہ رسوا کن ہے اور ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی. اور رہے سمود تو ان کو ہم نے ہدایت دی تو انہوں نے اندھا بننے، ہدایت پہ اندھا پن کو ترجیح دی اور
آخر ان کو عذاب رسوا کن عذاب کے کڑکے نے آ پکڑا ان کرتوتوں کی وجہ سے جو وہ کیا کرتے تھے، اور ہم نے ان لوگوں کو نجات دی جو ایمان لائے اور جو تقوی اختیار کرتے تھے۔ دیکھیں لوگ بھول جاتے ہیں نا دنیا میں کہ قوم یاد کریے ہم سے کون طاقتور ہے، تو یہ بھول گئے جس اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اب کوئی دیکھیں نا، ہر انسان یہ تو جانتا ہے میں پیدا کیا گیا ہوں، جتنا بھی وہ طاقتور ہو جائے اور اٹھ کے کہے جی مجھ سے کون طاقتور ہے، تم سے طاقتور ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اس کو بھی بھول گئے ہو۔ اتنا متکبر بن جاتا ہے انسان، اس قدر باغی اور سرکش۔ اللہ مولت دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے ان لوگوں کو بھی جو اس قدر متکبر اور بنے ہوئے ہیں سرکش۔ تو پھر انجام بتا رہا ہے اللہ کے، پھر انجام کیا ہوتا ہے۔ اب پھر آخرت کا منظر پیش کیا، اس وقت کو یاد کرو کہ جس دن اللہ کے یہ دشمن آگ کی طرف ہانک کر لائے جائیں گے اور ان کی درجہ بندی کی جائے گی، الگ الگ گروہوں میں بانٹا جائے گا انہیں، یہاں تک کہ جب وہ آگ کے پاس آ جائیں گے تو وہاں ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کے رونگٹے جو ہیں وہ بھی گواہی دیں گے ان کاموں کی جو یہ کیا کرتے تھے۔ سارے اعضاء ان کے گواہی دے رہے ہوں گے جو کچھ کرتے تھے، اور وہ اپنے جسم سے کہیں گے کہ کیوں تم ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہو، جسم کے اعضاء؟ تو وہ کہیں گے جواب میں کہ ہمیں اسی ذات نے آج قوت گویائی عطا کی ہے کہ جس نے ہر چیز کو آج قوت گویائی دے دی ہے، اور اسی نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا اور اسی کی طرف تم لٹائے جاؤ گے۔ اور پھر فرمایا کہ یہ لوگ جو اس حال میں ہوں گے اور جسم گواہی دے رہا ہے، ان کو کہا جائے گا تمہیں اس چیز سے تو دنیا میں کوئی اندیشہ نہیں ہوتا تھا، کوئی خطرہ نہیں ہوتا تھا کہ تمہارے خلاف تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہارے رونگٹے گواہی دیں گے، بلکہ تم تو یہ گمان کیے بیٹھے تھے کہ تم جو کچھ کر رہے ہو ان میں سے بہت سی چیزوں کو اللہ بھی نہیں جانتا، اور تمہارے رب کے بارے میں یہ گمان جو ہے اسی نے تمہارا بیڑا غرق کیا اور تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو گئے۔ آج اگر تم صبر کرو تو پھر بھی تمہارا ٹھکانہ آگ ہے، اور اگر تم معافی مانگنا چاہو تو تمہیں معافی نہیں دی جائے گی۔ سارے اعضاء جسم کے گواہی دے رہے ہیں۔ اب کہہ رہے ہیں اعضاء کو کہیں گے تم ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہو، کہیں گے آج قوت گویائی ہمیں اسی ہستی نے دی ہے جس نے تمہیں بھی دی، ہر ایک کو دی۔ تو پھر لوگوں کہا کہ تمہیں یہ اندیشہ تو کبھی نہیں ہوتا تھا دنیا میں کہ ہمارے کان آنکھیں اور جسم گواہی دے گا ہمارے خلاف۔ دیکھیں لوگ آدمی کو حرکت کرنے لگتا ہے، دروازے بند کر لو، ادھر کوئی ہے تو نہیں بھائی، کوئی دیکھ تو نہیں رہا، تو کبھی یہ تو نہیں سوچا کہ یہ آنکھیں بھی دیکھ رہی ہیں، یہ کان انہوں نے ہمارے خلاف گواہی دینی، ان سے کان چھپو گے؟ آدمی چھپتا ہے نا، جرم کرتا ہے، ہر ایک سے چھپے گا، کوئی نہ ہو، کوئی نہ ہو۔ آنکھوں سے تو اپنی آنکھوں سے چھپ رہا ہو، کبھی سوچا ہی نہیں تھا میں اپنی یہی میرے خلاف جاسوس ہے، یہ کان میرے خلاف جاسوس ہے، یہ جسم میرے خلاف جاسوس ہے، کبھی سوچا نہیں تھا۔ بلکہ فرمایا کہ تم تو اس سے آگے بڑھ کر یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ تمہارے بہت سارے کرتوت جو تم کر رہے تمہارا رب بھی نہیں جانتا۔ یہ اللہ کو کہاں پتہ ہے جی، کوئی نہیں جانتا۔ تو فرمایا کہ یہ جو گمان تھا نا تمہارا کہ اللہ بھی نہیں جانتا، اسی نے بیڑا غرق کیا، اور آج تم اس انجام کو پہنچے۔ تو آج آگ ٹھکانا ہے، رو دھو جو کرو، صبر کرو نہ کرو، اگر کہو جی کو معافی مانگنی تو وہ نہیں، اب معافی مانگنے کا وقت گزر چکا۔ پھر ان لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ اللہ کی سنت مجرموں کے بارے میں کیا ہوتی ہے، اور ہم نے ان پہ ایسے دوست مسلط کر دیے کہ جو ان کے آگے پیچھے کی ہر چیز ان کو خوشنما بنا کے دکھاتے رہے، اور ان پہ اللہ کی بات پوری ہو کر رہی اسی طرح جس طرح ان لوگوں پہ پوری ہوئی جو جنوں اور انسانوں کے گروہوں میں سے ان سے پہلے گزرے ہیں، بے شک وہ خسارہ پانے والوں میں سے تھے۔ جو انسان اپنی عقل سے کام نہیں لیتا اور جو اللہ نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں دی ہیں ان کو معطل کر دیتا ہے، ان سے فائدہ نہیں اٹھاتا، اور اس کے اندر تکبر غرور آ جاتا ہے نا، اپنے آپ کو بڑا کچھ سمجھنے لگتا ہے۔ تو اللہ کی سنت یہ ہے کہ اللہ ایسے لوگ اس کے ارد گرد رکھ دیتا ہے، مسلط کر دیتا ہے، دوست ایسے بن جاتے ہیں کہ جو اسے اگلا پچھلا سب بڑا خوشنما بنا کے پیش کرتے ہیں۔ اس کا ماضی بھی بڑا شاندار ماضی ہے جی، آپ کا ماشاءاللہ جی کیا بات ہے جی، ایسا انسان تو کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا کبھی، دیکھیں پیدا ہی نہیں ہوا کبھی۔ آپ کی تو باتیں وہ ہیں جو سونے سے لکھنے والی ہیں، واہ 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 جی، بکواس کرے کوئی تو واہ واہ واہ، سونے سے لکھنے والا ہے یہ بکواس۔ ایسے لوگ آگے پیچھے لگ جاتے ہیں جی، اور وہ ماضی بھی ان کا بنا رہے ہیں خوشنما، مستقبل بھی، کوئی خطرہ ہے ہی نہیں جی، آپ کے تو پکی آئندہ نسلیں آپ کی بھی جی اسی طرح چلیں گے، کوئی خطرہ نہیں۔ اللہ کا فضل ہے جی، دیکھیں اللہ کا احسان، آپ تو بلے اللہ کے مقرب اور چنے ہوئے، اور
پتہ نہیں کیا کیا برکتیں ہیں اور کیا ہیں جی، آپ کی وجہ سے لوگوں کو بھی رزق مل رہا ہے، بیڑا غرق ہو جاتا ہے جی۔ یہ اللہ کی سنت ہے، مت ماری جاتی۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے میرا سب سے بڑا محسن وہ ہے جو میری غلطیاں مجھے بتائے، اور جس کے ارد گرد ایسے لوگ اکٹھے ہو جائیں، وہ عام آدمی ہو، بادشاہ ہو، حکمران ہو، زیادہ حکمرانوں کے گرد ہوتے ہیں ایسے، یا مالدار لوگوں کے ارد گرد، کہ جو ان کی غلطیاں کو خوشنما، نہیں کوئی غلطی آپ نے نہیں کی، کوئی گناہ، یہ تو بڑی وہ اچھی بات ہے، بے وقوفوں کو سمجھ نہیں آ رہی جی، تو مت ماری جاتی۔ انسان کا سب سے بڑا محسن وہ ہے جو اس کی خامیاں اسے بتائے، جو غلطیاں بتائے، جو اسے ٹوکے برائیوں سے، جو اسے ٹوکے ظلم سے، جو اسے ٹوکے ناانصافی سے، سب سے بڑا محسن وہ ہے۔ اور مجرم ہوتے ہیں وہ، عذاب ہے اللہ کا کہ اللہ ارد گرد ایسے لوگ مسلط کر دے۔ اور اصل ہوتا کیا ہے کہ لوگ تنقید سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، غلطی جو بتائے اس کے دشمن بن جاتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا میں غلطی کرتا ہوں، جو غلطی بتایا اسے اٹھا کے باہر پھینک دیں، وہ ایک بن جاتے ہیں مخصوص چند لوگ، دو تین بڑے، باقی جس نے ذرا کوئی سوال کرتے جاؤ تم نکل جاؤ، تم نکل جاؤ، آخر دو تین رہ جاتے ہیں، بیڑا غرق آخر انہی کے ذریعے ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی سنت ہے۔ دیکھیں اللہ کے رسول، اللہ کی طرف سے براہ راست رہنمائی ہو رہی ہے، آپ ہر لمحے فرما رہے ہیں سیرت پڑھیں، اے لوگوں مجھے مشورہ دو، اے لوگوں مجھے مشورہ دو۔ لیکن آج جو اپنے آپ کو عقل کل بنائے بیٹھے ہوتے ہیں، کسی کی جرأت ہے مشورہ دے، کسی کی جرأت ہے کوئی کہے نہیں مجھ سے زیادہ جانتے ہو، مجھ سے زیادہ سمجھتے ہو، یہ اللہ کے قانون کی زد میں آ جاتے ہیں کہ ایسے لوگ پھر اللہ مسلط کر دیتا ہے کہ جو بیڑا غرق کرتے ہیں، اور ایک لمحہ دیر نہیں لگتی، فوراً بھاگ جاتے ہیں وہ سارے، جب وقت آتا ہے نا کوئی ذرا وہ بھاگ گیا ادھر، وہ بھاگ گیا ادھر، کہتے ہیں بھگتو آپ جاؤ، اب تمہیں بھیجیں گے، جا بھیجیں گے جی۔ اور فرمایا کہ جن لوگوں نے کفر کیا وہ اس قرآن کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس قرآن کو نہ سنو اور شور و شغب کرو جب یہ پڑھا جا رہا ہو تاکہ تم غالب آ جاؤ، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سناتے، جو بھی نازل ہوتا تمام لوگوں کو سناتے، تو جب پڑھا جاتا قرآن آپ سنا رہے ہوتے تو کہتے جی شور مچاؤ، کسی کو سمجھ ہی نہ آئے، سنانے نہ دو تاکہ غالب آ جاؤ، ورنہ قرآن لوگوں نے سن لیا ایمان لے آئیں گے، تو طریقہ یہ کہ شور و شغب کرو تاکہ غالب آ جاؤ۔ فرمایا کہ جنہوں نے کفر کیا ہے ہم انہیں سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے، اور جو اعمال وہ کرتے رہے ہیں ان کے بدترین اعمال کی انہیں سزا دیں گے، اور یہ اللہ کے دشمنوں کی سزا ہے، یعنی آگ کہ جس میں ان کے لیے ہمیشہ کا گھر ہوگا، اور یہ بدلہ ہے اس بات کا کہ جو وہ ہماری آیات کا انکار کرتے تھے۔ اور جن لوگوں نے یہ کہا اور کافر کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں جنوں اور انسانوں میں سے وہ دکھلا جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، ہم انہیں پاؤں تلے روندیں تاکہ وہ ذلیل و رسوا ہوں۔ قیامت کے دن جب اصل حقیقت سامنے آ جائے گی نا تو جنوں میں سے بھی کہیں گے، انسانوں میں سے بھی سب، کہ جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا ہمیں دکھائیں مجرم وہ کدھر ہیں، ہم نے روندنا چاہتے ہیں پاؤں تلے تاکہ ذلیل کریں کہ یہ ہیں کہ جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا۔ لیکن دنیا میں تو جناب بات کر دیں تو آگے جی ہمارے وہ فلاں کے بارے میں آپ نے، اب انسان کسی کو پسند کر رہا ہوتا ہے کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، عقل سے کام نہیں لیتا، لیکن جب حقائق سامنے آئیں گے، نتائج سامنے آئیں گے تو پھر آنکھیں کھلیں گی۔ اس کے مقابلے میں دوسری طرف اب اللہ کے محب بندے کہ جنہوں نے اللہ سے ڈر کر زندگی گزاری، ان کا آگے بتایا وہ کس حال میں اللہ انہیں کس طرح اپنی جنت میں داخل کرے گا۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر اس پر ڈٹ گئے تو ان پہ فرشتے نازل ہوں گے یہ تسلی دیتے ہوئے کہ تم ڈرو نہیں، غم نہیں کرو، اور تمہیں جنت کی خوشخبری ہو کہ یہ وہ چیز ہے کہ جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ ہم تمہارے سرپرست ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی، یعنی اللہ کی طرف سے فرشتے پیغام دے رہے ہوں گے، ہم یعنی اللہ، ہم سرپرست ہیں تمہارے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی، اور تمہارے لیے اس جنت میں وہ کچھ ہوگا کہ جو تمہارے جی چاہیں گے، اور تمہیں وہ کچھ ملے گا جو تم مانگو گے، اور یہ ضیافت ہوگی اس ہستی کی طرف سے جو غفور و رحیم ہے۔ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے اور ڈٹ گئے اس پہ، پھر انہیں کوئی چیز اس سے ہلا نہیں سکی۔ ویسے دیکھیں نا اللہ سب کا رب ہے، اللہ ہی نے سب کو پیدا کیا ہے، لیکن جنہوں نے اپنی آزادی سے سوچ سمجھ کر فیصلہ کر کے اعلان کیا کہ اللہ ہمارا رب ہے، پھر اللہ کو رب مان کر ڈٹ گئے اس کی عبادت پہ، کوئی چیز اس سے انہیں ہٹا نہیں سکی۔
تو انہیں پھر خوشخبری دی جائے گی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اللہ کے فرشتے نازل ہوں گے, فرشتے خوشخبری دیں گے. بعض علماء نے کہا کہ یہ موت کے وقت ہوگا, اور ظاہر ہے موت کے وقت بھی ہوگا, جب اٹھائے جائیں گے اس وقت بھی ہوگا, بلکہ دنیا کی زندگی میں بھی ہوگا. اللہ کے فرشتے ہر خوف ہر پریشانی میں پھر انہیں تسلی دیتے ہیں, اور جو ان کا جی چاہے گا وہ ملے گا, اور جو مانگیں گے, جو زبان سے مانگیں گے وہ بھی, اور جو خواہش کریں گے وہ بھی. یہ ضیافت ہے صرف, آگے بہت کچھ ملنے والا ہے. فرمایا یہ ضیافت ہے کس کی طرف سے؟ جو بخشنے والا مہربان ہے. اور اس شخص سے اچھی بات کس کی ہوگی کہ جس نے اللہ کی طرف بلایا اور نیک عمل کیا اور کہا کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں, اور بھلائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی, تو برائی کو اس طریقے سے دور کریں جو بہترین ہو. تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ شخص کے آپ کے اور جس کے درمیان دشمنی ہے تو وہ گہرا دوست بن جائے گا. بھلائی اور برائی برابر نہیں ہے, بھلائی اپنا اثر رکھتی ہے. تو برائی کو اس طریقے سے دور کریں جو بہترین ہے, برائی کو برائی کے ساتھ نہیں, بہترین طریقے سے دور کریں, تو دشمن دوست بن جائے گا. اور یہ چیز نہیں عطا کی جاتی مگر ان لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا, اور یہ حکمت نہیں دی جاتی مگر ان کو جو بڑے نصیبے والے ہوتے ہیں. اور اگر شیطان کی طرف سے آپ کو اکساہٹ محسوس کریں تو اللہ کی پناہ مانگیں, بے شک وہ سننے والا اور جاننے والا ہے. یعنی اگر شیطان اکسائے کس بات پہ کہ نہیں جی برائی کا بدلہ برائی سے دیں, اینٹ کا جواب پتھر سے دیں, اس نے یہ کہا اس کو یہ کہیں, زیادہ وہ اکسائے کسی اس طرح کی بات پہ, تو اللہ کی پناہ مانگیں, بے شک آپ کا رب سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط بسم اللہ الرحمن الرحیم.
اب مزید اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں، ربوبیت کی نشانیاں بتلا رہے ہیں، ان کی طرف توجہ دلا رہے ہیں، اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے رات اور دن اور سورج اور چاند۔ سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو، اس کو سجدہ کرو جس نے ان کو پیدا کیا، اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ اگر تم اسی کی عبادت کے دعوے دار ہو تو پھر سورج اور چاند تو مخلوق ہیں، ان کو سجدہ کرو اس کو جس نے ان کو پیدا کیا۔ اور اگر یہ تکبر کرتے ہیں تو کریں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بے شک تیرے رب کے پاس جو ہیں یعنی فرشتے، وہ رات اور دن اس کی تسبیح کرتے ہیں اور وہ اس سے تھکتے نہیں ہیں۔ اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے کہ تم زمین کو دیکھتے ہو کہ مردہ ہوتی ہے، اور جب ہم اس پہ پانی نازل کرتے ہیں تو وہ حرکت کرتی ہے اور پھول جاتی ہے، اور بے شک وہ ہستی جس نے اس کو زندہ کیا وہی مردوں کو زندہ کرے گا، اور بے شک وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ بے شک وہ لوگ جو ہماری آیات میں کجروی اختیار کرتے ہیں وہ ہم سے مخفی نہیں ہیں، اور وہ شخص کے جو آگ میں ڈالا جائے گا بہتر ہے، یا وہ جو قیامت کے دن امن کی حالت میں آئے گا۔ کرو جو کچھ تم چاہتے ہو، بے شک جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے، جو چاہو کر لو، اللہ دیکھ رہا ہے، انجام سامنے آ جائے گا۔ یہی وہ آزادی ہے، ڈھیل ہے جو اللہ نے انسان کو دی ہے۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے اس یاد دہانی کا انکار کیا جب وہ ان کے پاس آئی، تو حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک بڑی زبردست کتاب ہے۔ یہ کتاب معمولی نہیں، جس کو معمولی سمجھ کر انہوں نے انکار کر دیا، یہ ایک زبردست کتاب ہے۔ باطل نہ آگے سے اس میں داخل ہو سکتا ہے اور نہ پیچھے سے، یہ اس ہستی کی طرف سے نازل کردہ ہے جو حکیم اور حمید ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو وہی کچھ کہا جا رہا ہے جو آپ سے پہلے گزرے ہوئے رسولوں کو کہا گیا، بے شک آپ کا رب بڑی مغفرت والا ہے اور دردناک سزا دینے والا بھی ہے۔ اور اگر ہم اس قرآن کو یعنی اس کتاب کو اجمی قرآن بنا کر نازل کرتے تو یہ کہتے کہ اس کی آیتوں کی تفصیل کیوں نہیں کی گئی؟ کیا قرآن اجمی اور مخاطب عربی؟ کہہ دیجئے کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے لیے قرآن ہدایت اور شفا ہے، اور جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں بوجھ ہے اور یہ ان پہ پردہ بنا ہوا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں دور سے آواز دی جائے گی، یعنی قیامت کے دن دور سے انہیں پکارا جائے گا تو اٹھ کر پھر قبروں سے آ جائیں گے۔ یہ جو فرمایا کہ اگر ہم میں سے اجمی قرآن بنا کر نازل کرتے، ایک تو یہ کہ بنی اسرائیل نے، یہودیوں نے مشرکین عرب کو کہا دیکھیں جی اللہ کی کتابیں پہلے تو عبرانی زبان میں نازل ہوئی ہیں تو اب عربی میں کیسے نازل ہوگی؟ ایک نقطہ تو ان کا یہ تھا، اس کا جواب دیا۔ دوسرا یہ بھی بتانے کے لیے کہ آج اللہ نے تمہاری زبان میں یہ قرآن نازل کیا ہے جس کو اچھی طرح تم ایک ایک لفظ، ایک ایک نقطے کو، ایک ایک باریکی کو، ہر چیز کو سمجھ رہے ہو، تو اللہ کا احسان ہے، اس کا خیال رکھو۔ اگر ہم فرمائیں کہ اس کو اجمی بنا کر نازل، قرآن اجمی زبان میں ہوتا، مثلا اردو میں ہوتا یا کسی اور زبان میں، اب عربوں کو سنایا جاتا تو کیا کہتے ہیں؟ ہمیں تو جس کی سمجھ، اس کی آیتوں کی تفصیل نہیں کی گئی، یعنی ترجمہ نہیں کیا گیا، ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہا، اور کہتے ہیں جی دیکھیں مخاطب عربی اور قرآن اجمی، ظاہر ہے عذر ہوتا، زیادہ مذاق اڑاتے۔ فرمایا کہ اب ہم نے جب عربی میں نازل کیا ہے تو اب کیوں نہیں سمجھ آ رہی، کیوں نہیں مان رہے؟ فرمایا کہ نہ مانیں، جو ایمان لائے ہیں ان کے لیے تو یہ قرآن ہدایت اور شفا ہے، اور جو ایمان نہیں لا رہے ان کے کانوں میں بوجھ ہے، وہ اس کو سننے کے لیے تیار نہیں، اس لیے کہ ان کی خواہشات کے خلاف ہے اور وہ اندھے بنے ہوئے ہیں۔ اب یہ قرآن ایک پردہ ان کے آگے حائل ہو گیا ہے کہ وہ اس کو سننے اور دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اب یہ لوگ اسی طرح رہیں گے یہاں تک کہ مریں گے اسی حالت میں، اور پھر قبروں سے اسی طرح دور سے آواز دی جائے گی اور اٹھ کر آ جائیں گے۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، اس میں بھی اختلاف کیا گیا، اور اگر تیرے رب کی طرف سے ایک فیصلہ پہلے سے ہونا چکا ہوتا تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا گیا ہوتا، یعنی فیصلہ کیا تھا کہ آخرت میں فیصلے ہوں گے سارے، اس لیے مہلت اللہ دے رہا ہے۔ اور بے شک یہ لوگ اس کی طرف سے ایک ایسے شک میں مبتلا ہیں کہ جس نے انہیں ایک الجھن میں ڈالا ہوا ہے، یعنی اب یہی لوگ اس قرآن کے بارے میں بھی شک میں مبتلا ہیں، اور جس نے نیک عمل کیا تو اس کے اپنے لیے ہے، اور جس نے برائی کی تو اس کا وبال اسی پہ ہوگا، اور تیرا رب بندوں پہ ذرا بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ قیامت کی گھڑی کا علم اللہ ہی سے متعلق ہے، اور جتنے بھی پھل غلافوں سے نکلتے ہیں، یا جو بھی انثی حاملہ ہوتی ہے یا وضع حمل اس کا ہوتا ہے تو اللہ کے علم میں ہے، اور جس دن اللہ انہیں پکارے گا تو کہے گا کہ کہاں ہیں میرے وہ شریک، یعنی تم نے جو میرے شریک دنیا میں بنائے ہوئے تھے، تو یہ کہیں گے کہ ہم نے آپ سے عرض کر دیا کہ ہم میں سے کوئی بھی اس چیز کا گواہ نہیں ہے، اور جن کی وہ اس سے پہلے عبادت کرتے تھے وہ سب ان سے گم ہو گئے، اور وہ سمجھ لیں گے کہ آج کوئی مفر نہیں ہے، کہیں بھاگ نہیں سکتے، کہیں چھپ نہیں سکتے۔
تو قیامت کی گھڑی کا فرمایا کہ علم اللہ کے پاس ہے، کوئی اور نہیں جانتا۔ اسی طرح فرمایا کہ دیکھو قیامت کی گھڑی کا علم اللہ کے پاس ہے، تو اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جن کا علم اللہ کے پاس ہے، تو وہ ہو رہی ہیں سامنے۔ مثلا کہ کوئی کب حاملہ ہوگی انسا، اللہ کے علم میں تم نہیں جانتے۔ وضع حمل کب ہوگا، کیا تم جانتے ہو؟ نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے۔ تو وہ ہو رہا ہے یا نہیں، مانتے ہو یا نہیں؟ اسی طرح کسی بھی پھول نے کب کھلنا ہے تم جانتے ہو؟ اللہ جانتا ہے۔ آج وہ کہہ سکتا ہے فلاں پھول فلاں وقت فلاں دن اس ٹائم پہ کھلے گا، کوئی کہہ سکتا ہے، سوال ہی نہیں۔ یا فلاں وہ پھل جو ہے وہ اپنے غلاف سے اس طرح نکلے گا فلاں وقت، وہ کہہ سکتا نہیں۔ یہ سارا علم اللہ کے پاس ہے، لیکن سب کچھ ہو رہا ہے، مان رہے ہو۔ اور قیامت کی گھڑی کہتے ہیں جب تک تاریخ نہ بتائی جائے ہم نہیں مانیں گے۔ یہ سارے علم اللہ کے پاس ہیں۔ فرمایا کہ انسان دعا کی خیر کی دعا کرتے ہوئے نہیں تھکتا، اور جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو پھر وہ انتہائی مایوس اور شکستہ دل ہو جاتا ہے۔ اور اگر ہم انہیں یعنی انسان کو اپنی طرف سے رحمت کا مزہ چکھائیں اس کے بعد کہ اسے کوئی تکلیف پہنچی ہو، تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو میرا حق ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت برپا ہونے والی ہے، اور اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹایا بھی گیا تو وہاں مجھے اور زیادہ اچھی کامیابی ملے گی۔ فرمایا کہ جن لوگوں نے کفر کیا ہم انہیں ضرور بتائیں گے جو عمل انہوں نے کیے ہیں، ہم بتائیں گے کیا کر کے آئے اور پھر اس کا نتیجہ بھی سامنے آئے گا، اور ہم انہیں سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ کسی مصیبت کو ٹال کے رحمت سے نوازتا ہے تو کہتا ہے نہیں میرا تو حق ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، میں اسی کا حقدار ہوں، اور پھر قیامت کا بھی انکار، اور اگر ہو بھی گئی تو ہم حقدار ہیں جی، اللہ نے گویا کہ ہمیں نوازا ہوا ہے اور اسی طرح آگے بھی نوازے گا۔ فرمایا کہ نہیں، وہاں جو عمل کر کے آئے ہیں نا وہ ہو گئے، ہم بتائیں گے کیا حرکتیں کر کے آئے ہیں اور اسی کے نتیجے میں پھر سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اور جب ہم انسان پہ انعام کرتے ہیں تو وہ منہ موڑتا ہے اور پہلو بدل لیتا ہے، اور جب تکلیف سے پہنچتی ہے تو پھر بڑی لمبی لمبی دعائیں کرنے والا بن جاتا ہے۔ کہہ دیجئے کہ کیا خیال ہے تمہارا کہ اگر یہ قرآن یعنی اللہ کی طرف سے ہے اور تم نے اس کا انکار کر دیا، پھر اس شخص سے بڑا گمراہ کون ہوگا کہ جو جھگڑے میں بہت دور نکل چکا ہے۔ یعنی انکار کر رہے ہو جھگڑے کی وجہ سے، صرف ماننے کے لیے تیار نہیں۔ تو اگر یہ حق ہے، ثابت ہو گیا اللہ کی طرف سے ہے، تو پھر کیا اشر ہوگا تمہارا؟ پھر تم سے زیادہ گمراہ کون ہوگا جو صرف ایک مخاصمت، حسد اور ضد میں آ کے اس کا انکار کر رہے ہیں۔ ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے آفاق میں بھی اور خود ان کے اپنے اندر بھی، یہاں تک کہ ان کے سامنے واضح ہو جائے گا کہ یہ حق ہے، یہ قرآن جو کہہ رہا ہے وہ حق ہے۔ کیا تمہارے رب کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ وہ ہر چیز پہ گواہ ہے؟ سن لو کہ بے شک یہ اپنے رب کی ملاقات کی طرف سے شک میں پڑے ہوئے ہیں، اور سن لو بے شک وہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ یہ جو فرمایا کہ ہم انہیں نشانیاں دکھائیں گے آفاق میں بھی اپنے اندر بھی۔ آفاق یعنی کائنات کے اندر، آسمان زمین اور پوری تاریخ انسانی میں جو کچھ، یہ آفاق ہے، کائنات کی نشانیاں ساری۔ اور انسان کے اپنے اندر یعنی اس کی اپنی ذات، اس کی اپنی تخلیق، اس کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، اس کے اپنے معاملات، ان سب میں نشانیاں ہیں۔ فرمایا ہم یہ نشانیاں دکھائیں گے آئندہ ان قریب، یعنی جب انسان ذرا جیسے کہتے ہیں کہ کسی کو کہ بیٹے جب بڑے ہو گئے نا ذرا تو ساری سمجھ آ جائے گی، ابھی تمہارا علم کم ہے۔ تو گویا کہ انسان کا علم جتنا بڑھتا جائے گا اس قرآن کی نشانیاں اور اس کو سمجھ آنے لگیں گی۔ آج وہ باتیں آج کے انسان کو سمجھ آ رہی ہیں، قرآن کی نشانیاں جو 14 سال پہلے نہیں سمجھ آ رہی تھی، اس لیے کہ کائنات کے راز ہیں، علم نہیں تھا انسان کے پاس۔ آج علم بڑا ہے تو آج وہ نشانیاں سمجھ آ رہی ہیں، اور ابھی اور پتہ نہیں کیسی کون سی ہیں جن میں ابھی ہمیں بھی آج سمجھ نہیں آ رہی، جو آنے والوں کو سمجھ آئیں گی کہ جب ان کے سامنے کائنات کے بہت سارے راز کھلیں گے اس سائنسی علم کے ذریعے کہ جو بڑھتا جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم عین سین قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه
فريق في الجنة وفريق في السعير ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سورہ شورا ہے، یہ بھی مکی صورت ہے اور اس کا نام بھی علامت کے طور پہ کہ وہ صورت کے جس میں شورا کا ذکر آیا ہے، وہی شورا جو ہم اردو میں کہتے ہیں. تو یہ صورت جو ہے اس کا بھی مرکزی مضمون توحید، رسالت اور آخرت ہے اور اس کی بھی ابتدا اسی اعلان سے ہو رہی ہے کہ اس قرآن کا نزول کس ہستی کی طرف سے ہے، اس کو معمولی نہ سمجھو. حا میم عین سین قاف یہ حروف مقطعات ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن اسی طرح آپ کی طرف اس ہستی کی طرف سے وحی کیا جا رہا ہے، وہ اللہ جو عزیز و حکیم ہے کہ جو آپ سے پہلے جو گزرے ہیں رسول ان کی طرف بھی وحی کرتا رہا ہے. اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے اور وہ بڑا ہی بلند تر اور عظیم ہے. قریب ہے کہ آسمان اپنے اوپر سے پھٹ پڑے اور فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کر رہے ہیں اور جو دنیا میں لوگ ہیں ان کے لیے وہ مغفرت مانگ رہے ہیں. سن لو کہ بے شک اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے. اور جن لوگوں نے اس کے سوا معبود بنائے ہوئے ہیں اللہ ان پہ نگرانی کر رہا ہے اور آپ ان پہ دروغہ نہیں ہیں. یعنی اللہ نگرانی کر رہا ہے ان کی جو کچھ کر رہے ہیں اور ان سے بعض پرس ہوگی اور آپ ان پہ دروغہ نہیں ہے کہ زبردستی انہیں مسلمان بنائیں. اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف یہ قرآن عربی زبان میں وحی کیا تاکہ آپ ام القریٰ اور اس کے ارد گرد جو ہیں ان کو خبردار کریں اور جمع ہونے کے دن سے خبردار کریں جس کے آنے میں کوئی شک نہیں. اس روز ایک فریق جنت میں ہوگا اور ایک فریق آگ میں، ایک گروہ جنت میں ایک آگ میں، ایمان لانے والے اور دوسرے. تو یہ جو فرمایا کہ ام القریٰ مکہ ہے، مرکزی بستی، اور ایسے بھی مکہ دنیا کے سینٹر میں ہے. اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، یعنی زبردستی اختیار نہ دیتا تو زبردستی سب کو ایک ہی راستے پہ چلا دیتا. سوال ہی نہیں تھا کوئی کافر بنے. اب اس نے آزادی دی، اختیار دیا، تو اب کیا ہو رہا ہے کہ جس کو وہ چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے، جو ایمان لاتا ہے اس کو اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے. اور ظالم اور ظالموں کے لیے کوئی سرپرست اور مددگار نہیں ہوگا جنہوں نے کفر کیا. کیا ان لوگوں نے اللہ کے سوا سرپرست بنا لیے ہیں؟ اللہ ہی سرپرست ہے، وہی کارساز ہے اور وہی موت دیتا ہے اور وہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے. اور جس چیز میں بھی تم نے اختلاف کیا تو اس کا فیصلہ اللہ ہی کے ہاں ہوگا. یہی اللہ میرا رب ہے اور اسی پہ میں نے توکل کیا اور اسی کی طرف میں
رجوع کرتا ہوں، وہ آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اس نے تمہاری بیویوں سے تمہارے جوڑے بنائے اور اسی طرح جانوروں سے بھی، اور تمہیں اس زمین میں پھیلا دیتا ہے، اس کی مانند کوئی چیز نہیں ہے، اور وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ آسمانوں اور زمین کی چابیاں اسی کے پاس ہیں، وہ اپنے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کرتا ہے، بے شک وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اس نے تمہارے لیے وہ دین مقرر کیا کہ جس کی تاکید اس نے نوح کو کی، اور اسی کی وحی ہم نے آپ کی طرف کی، اور وہ دین کہ جس کی تاکید ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو کی کہ اس دین کو قائم کرو اور اس میں تفرقہ نہ پیدا کرو۔ مشرکوں پہ بڑا گراں گزر رہی ہے وہ بات جس کی طرف آپ انہیں بلا رہے ہیں۔ اللہ چن لیتا ہے جس کو اپنی طرف لانے کے لیے جس کو چاہتا ہے، اور وہ اپنی طرف آنے کے لیے اسی کو ہدایت دیتا ہے جو متوجہ ہوتا ہے، یعنی جو اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اسی کو اللہ ہدایت دیتا ہے، جو متوجہ نہیں ہوتا اس کو ہدایت نہیں ملتی۔ ہدایت کو ریوڑیاں نہیں بانٹی جا رہی جو آگے آگے مل گئی، جو اللہ کی طرف متوجہ ہوگا ہدایت ملے گی، متوجہ نہیں ہوگا تو نہیں ملے گی۔ اور جن لوگوں نے جو لوگ تفرقہ میں پڑے اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا، وہ صرف اس وجہ سے کہ وہ باہمی سرکشی میں مبتلا ہوئے، اور اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات ایک وقت مقررہ تک طے نہ کر دی گئی ہوتی تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا۔ بے شک جو لوگ کتاب کے وارث بنائے گئے ہیں اس کے بعد وہ خلجان امیز شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ آپ اسی چیز کی دعوت دیں، یعنی اسی دین کی طرف، اسی قرآن کی طرف بلائیں، اور ڈٹ جائیں جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں، اور کہہ دیں کہ میں ایمان لایا اس پر جو بھی کتاب اللہ نے نازل کی، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان عدل کے ساتھ فیصلہ کروں۔ اللہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی، اور ہمارے اعمال ہمارے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی کسی بحث کی ضرورت نہیں۔ اللہ ہمیں جمع کرے گا اور اسی کی طرف پلٹنا ہے۔ اور وہ لوگ جو اللہ کے بارے میں بحثیں کرتے ہیں کہ اس کے بعد کہ اسے مان لیا گیا ہے، ان کی حجت اللہ کے سامنے پسپا ہونے والی ہے، اور ان پہ غضب ہوگا اور ان کے لیے سخت عذاب ہوگا۔ اور وہی اللہ ہے جس نے آسمان سے حق کے ساتھ کتاب نازل کی اور میزان نازل کیا، اور تمہیں کیا پتہ کہ قیامت کی گھڑی قریب ہو۔ جو ایمان نہیں لاتے وہ اس کے لیے جلدی مچائے ہوئے ہیں، اور جو ایمان لائے ہیں وہ اس سے لرزاں ہیں، کانپ رہے ہیں قیامت کا تصور کر کے، اور وہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے۔ سن لو کہ بے شک جو لوگ قیامت کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں وہ واضح گمراہی میں مبتلا ہیں، اور اللہ اپنے بندوں پہ بڑا مہربان ہے، وہ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور وہ بڑا ہی طاقتور اور زبردست ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔